عمر بن عبد وقت کی طرف اس طرح بڑھی. اللہ جانے اللہ کے نبی کو علی کی اس چال میں کیا نظر آ گیا. بے ساختہ زبان رسالت چیخ اٹھے, سنو لقد برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. دیکھو کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. صلی اللہ محمد و آل محمد. کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی گئے, مقابلہ شروع ہوا. اب کہتے ہیں کہ اتنا شدید مقابلہ تھا, لیکن میں نے شبد سب چھوڑ دی ہے. اتنا شدید مقابلہ تھا کہ تلواریں جو آپس میں ٹکرا رہی تھی, تلواروں کی ٹکرانے کی آواز کی وجہ سے فرشتگان نے, اب جملہ پھر سے سن لیجیے گا, یعنی میدان جنگ میں جب علی کا اس سے مقابلہ ہو رہا تھا, مورخین نے لکھا اتنی شدید جنگ تھی کہ گھوڑوں کی ہنہار سے آسمان فرشتگان سماوات کی عبادت میں خلل پڑ رہا تھا. یعنی تلواروں کے آپس کے تصادم سے جو چنگاریاں نکل رہی تھی, ہوتا ہے نا, تلواروں کے تصادم سے جو چنگاریاں نکل رہی تھی, ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر گر رہے ہو. کیسے جملے آپ کے سامنے بیان کروں. روایت یہ کہتی ہے کہ چاروں طرف فضا میں دھول ہی دھول, غبار ہی غبار تھا. سب نے دیکھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جیسے ہی غبار کا دامن چاک ہوا تو سب نے دیکھا کہ کل ایمان اپنے پنجوں کو گلا کر کل کفر کے سینے کا ایسے دیکھا تھا جیسے شہر اپنے شکار میں بیٹھتا ہے. ایسے بیٹھا ہے جیسے شیر اپنے شکار کی گردن دبوچ کے بیٹھتا ہے کہ اس کی حیات اس پہ تنگ کر دیتا ہے. سب کے دلوں میں جان آ گئی, جو سب کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی, جن جن کی ہارٹ بیٹ بڑھ چکی تھی, سب کی نارمل ہونے لگی. اللہ کا شکر ہے کہ علی نے غلبہ پا لیا. سنیے گا جملے سنیے گا, غلبہ پا لیا. سب یہی سوچ رہے تھے, مگر تھا کل کفر, ماہر نفسیات تھا. فَفَسَقَ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي, اس نے علی کے چہرے کی طرف تھوکا. دیکھیں اسے کہتے ہیں دیوان گانے عشق. کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان کا عشق. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر دشمن پہ آپ نے قابو پا لیا, ایسے عالم میں آپ کا دشمن تھوکے تو جو کام آپ کو 2 منٹ بعد کرنا ہے وہ 2 منٹ پہلے ہو جائے گا. انہیں پہچاننا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا نا, پھر جو میں آپ کے سامنے کہوں گا, یہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں, یہ ہم جیسے نہیں ہے, بالکل ہم جیسے نہیں. ادھر اس نے تھوکا, تلوار چلنی چاہیے تھی, علی اس کے سینے سے اتر آئے. جو ابھی سب کے قلب مطمئن ہو رہے تھے, جن کے دل کی دھڑکنیں چلنے لگی تھی, ان کے دل پھر سے بد ہونے لگے. اللہ کے نے بھی دیکھا بچپنا کیا علی نے, کیا ہو گیا؟ کہا آپ نے نہیں دیکھا اتنی مشکل سے اتنے شدید دشمن پر قابو پایا تھا, کب پھر قابو پانے کے بعد پھر چھوڑ دیا. علی نے بچپنا کیا, کب پھر نہ دیکھو. اب جو دیکھا, تاریخ کہتی ہے کہ علی نے پرچھ چپکنے سے پہلے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. اب جملہ سنیے گا, اب علی وہاں سے چلے, کل کفر کی گردن کو اپنے ہاتھ میں پکڑا بالوں سے. اب جملے سنیے گا, تاریخ کا خوبصورت اس سے حسین جملے نہیں ہے. علی نے اس کے سر کو پکڑا بالوں سے. اب روایت نے لکھا, اب جو علی چلے تو مورخ نے تبصرہ کیا علی کی چال کے اوپر, اب جو علی چلے تو سینہ تان کے چلے, اب جو علی چلے تو سینہ تان کے چلے. کبھی چلتے ہیں, کبھی رکتے ہیں, آسمان کی جانب سجدہ کرتے ہیں, تکبیر بلند کرتے ہیں, اللہ اکبر. لیکن میں نے جنگ پڑھی نہیں, آپ کو جنگ دکھائی ہے. اب نتیجہ سن لیجیے گا, کبھی چلتے ہیں, کبھی رکتے ہیں, کبھی سینے کو تان کے چلتے ہیں,
مورخ کہنے لگا یا رسول اللہ دیکھا آپ نے علی کی چال میں کتنی عقل آ گئی, کتنا غرور آ گیا. اللہ کے نبی کا خاموش, تجھے کیا پتا علی کی یہ چال اللہ کو کتنی پسند ہے, رسول اللہ کو کتنی. سبحان اللہ. اس چال کے اوپر بھی تبصرہ کیا ہے مورخ نے, تجھے کیا پتا. اچھا لوگ کہتے ہیں نا اگر علی بہادر تھے, میں نے کہا ایک نیا نتیجہ لیجیے گا مسلمانوں کا, متوجہ ہو جائے گی, ایک بڑا فیصلہ کرنے لگا ہوں. اگر باغ فدق علی کا حق تھا, اگر علی بہادر تھے, تو علی نے باغ فدق تلوار کے زور پہ کیوں نہ لیا؟ یہ اعتراض وہ کر سکتا ہے جس نے جنگ خندق نہیں دیکھی. اما وہ علی کا اللہ کے نبی کا یاد ہی رہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھے خاصے دشمن پہ قبضہ کر لیا تھا, پھر چھوڑ کیوں دیا؟ تو اللہ کے نبی بہتر جانتا ہے. توجہ, مگر ان کے لیے بتا دوں, میں لڑ رہا تھا اللہ کے لیے. سنیے گا کیا کہا تھا, علی چھوڑ کے الگ ہو گئے جب سے تھوکا. یا علی کیوں الگ ہوئے پوچھتے ہیں, کہا یا رسول اللہ بہتر آپ جانتے ہیں, مگر ان کے لیے عرض کر دوں کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہا تھا, میں اس کو قتل کرنا چاہتا تھا خالصۃ لوجہ اللہ, مگر جب اس نے مجھے میری طرف ٹھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. توجہ, جب اس نے میری طرف لوٹ پھینکا تو مجھے غصہ آ گیا. اگر میں غصے کے عالم میں اسے قتل کر دیتا تو خالصۃ لوجہ اللہ قتل نہ رہتا, بلکہ میرے ذاتیات بھی شریک ہو جاتے, میرا غصہ بھی شریک ہو جاتا. میں نے چھوڑ دیا, پہلے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا. توجہ, پہلے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا, پھر اللہ کے لیے اس کو قتل کیا. ہم سے کہتے ہیں اگر علی بہادر تھے تو باغ فدق کیوں نہ لے لیا اپنے تلوار کے زور پہ؟ مسلمانوں, تم نے علی کو سمجھا ہی نہیں, جو اپنے غصے کے لیے کل کفر کی گردن نہیں اتارتا, اپنی جائیداد کے لیے ظاہر کرنا پڑنے والوں کی گردنیں کیسے اتارتا. کیسے اتارتا. اب مورخ نے علی کی چال پہ تبصرہ کیا ہے نا. اب ایک تشبیہ سن لو عرب کی, شاید اس سے پہلے کبھی جملے سنے ہوں. جب علی آئے ہیں نا, سینہ تان کے چلے, کبھی رکتے ہیں, کبھی چلتے ہیں, کبھی ٹھہرتے ہیں. اللہ کے نبی کے قدموں میں سر کو کہتا, لیجیے گستاخ کا سر. ادب نے بڑی اچھی تشبیہ دی, کہا علی ایسے چل رہے تھے جیسے برستی ہوئی بارش میں شیر جھوم جھوم کے چلتا ہے. یہ ہے تشبیہ عرب. عمرو بن عقبہ کو مارنے کے بعد ایسے علی چلے جیسے برستی ہوئی پھوار میں شیر جھوم جھوم کر چلتا ہے. یہ تو تھی ادب کی تشبیہ. علی نے کیا کہا جب شورا کی میٹنگ ہوئی, علی اس میں پہنچے. علی نے کہا بتاؤ خندق کے روز کون گیا تھا؟ جب کہا نا سب نے یا علی ہم آپ کو خلیفہ بنانے آئے. کہا جو پہلے سے جسے اللہ کے نبی نے خلیفہ بنا دیا ہو تم اسے خلیفہ بناؤ گے؟ بیدار ہو جائیے, جملے سنیے, 2-3 جملے ہیں آپ کے سامنے. کہ یا علی ہماری شرط یہ ہے, کیا شرط ہے, کہ سیرت رسول, تم سیرت شیخین پہ عمل کرو گے. کس پہ عمل کرو گے؟ سیرت, ابھی تیسری خلافت نہیں آئی, تیسرے نمبر پہ بٹھانا ہے. یا علی توجہ, ہم آپ کو خلافت دینے کے لیے آ گئے, یہ پنچایت ہو رہی ہے, شرط یہ ہے کہ سیرت شیخین پہ عمل کرنا پڑے گا. علی نے کہا سنو یہ بتاؤ کیا سیرت شیخین الگ ہے, سیرت رسول الگ ہے؟ یہ تو آپ بتا دیں مجھے پڑھنا کیا ہے. کیا کہا علی نے کہ سنو اگر سیرت شیخین وہی ہے جو سیرت رسول ہے, جب میں سیرت رسول پہ عمل کروں گا اس میں خود بخود عمل ہو جائے گا. اور اگر کہتے ہو کہ سیرت رسول الگ ہے, سیرت شیخین الگ ہے, تو میں
سیرت رسول کافی ہے. کہنے لگے یا علی توجہ، کہنے لگے یا علی ہمیں سیرت شیخین چاہیے. علی نے ایک جملہ کہا، توجہ، کہ یہ بتاؤ خندق کے روز کل کفر کے مقابلے میں کون گیا؟ اب علی کا جملہ سننا اور اپنے ذہن کو بیدار کر لینا. یہ بتاؤ خندق کے روز جب عمرو بن عبد کے مقابلے میں علی جا رہا تھا، علی نے سب کو مخاطب کیا، تم سب تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہے تھے آج تو میدان سے علی کی لاش آئے گی. کیسے پڑھوں؟ تاریخ ہے. تم تو بڑے خوش تھے خندق کے روز کہ آج علی کا سامنا عمرو بن عبد سے ہے، آج تو علی کی لاش آئے گی. مگر اللہ نے مجھے فاتح پلٹایا. جب میں واپس آ رہا تھا تم مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے صبح کے ستارے کو دیکھتے ہیں. یہ علی نے تشبیہ دی، تم مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے صبح کے ستارے کو دیکھتے ہیں. یہ تو علی کا جملہ تھا. جب جناب زہرا باغ فدق لینے پہنچی تو بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہا، ارے تم نے مجھے یہ بتاؤ کون تھا جو خندق کے روز عمرو کے مقابلے کے لیے نکلا؟ تم نے کوئی نہ گیا. ہاں عمرو کے مقابلے میں جانے والا میرا شوہر علی تھا. سنو، تم تو اس روز یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ آج تو علی کی لاش آئے گی، آج تو علی کی لاش آئے گی. مگر اللہ نے جب میرے شوہر کو فاتح بنایا تم ایسے دیکھ رہے تھے جیسے چاند کو دیکھتے ہیں. علی نے کیا کہا؟ تم صبح کے ستارے کی طرح دیکھ رہے تھے. زہرا نے کیا کہا؟ تم ایسے دیکھ رہے تھے جیسے چاند کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی جب علی قریب آئے پیشانی پر بوسہ دیا. اب جملے سنیے گا کہ یا علی میں نے دعا کی تھی پروردگار سے، اے میرے اللہ تو نے مجھ سے عبیدہ کو لے لیا، تو نے مجھ سے میرے حمزہ کو لے لیا. اے میرے پروردگار میرے علی کو مجھ سے نہ پلٹانا. جب علی نے کام تمام کیا اللہ کے نبی نے حدیث دی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خندق کے روز عبادت ثقلین سے افضل ہے. صلو علی محمد وعلی علی کی ایک ضربت، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہو جائے، اور اس کا آخری سجدہ. سنیے گا جملہ، پھر جملہ لیجیے گا. ہم تو جملے پڑھتے ہیں، پوری تاریخ ہے کہ جملے میں سمجھی جاتی ہے. جملہ سنیے گا. علی نے خیبر کو فتح کیا، کامیابی کا اعلان نہیں کیا. علی نے عمر کے سر پر تلوار ماری، دو حصوں میں تقسیم کیا، کامیابی کا اعلان نہیں کیا. تب کامیابی کا اعلان کیا جب علی نے خود ضربت کھائی سجدے کے عالم میں. تو علی نے کیا کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. خود سوچئے کہ جس کی ایک تلوار کائنات کی عبادت سے افضل ہے، اس کا وہ آخری سجدہ جس میں آپ نے کامیابی کا اعلان کیا، اس کی منزلت کیا ہوگی. اور جب کہا نا کسی نے علی سے معرفت علی علی پڑھیے تو سنیے علی کہا نا یاری. جب دیکھا کسی نے علی کو کہ گھٹنے کا زور لگا کے روٹی توڑ رہے، سامنے والا پریشان ہو گیا. توجہ، دیکھا آپ نے ایسا کوئی اتنا ناتما کہ جس سے روٹی کا ٹکڑا نہ ٹوٹتا ہو، سوکھی روٹی ہے. علی نے گھٹنے کا زور دیا، روٹی کا ٹکڑا توڑ دیا. یا علی آپ نے گھٹنے کے زور سے روٹی کا ٹکڑا توڑا. پھر وہ کیا تھا کہ خیبر نظر آپ کی 2 انگلیوں کے اوپر تھا. یہ تو کہا تھا نا جب لوگ حیرت زدہ تھے، یا رسول اللہ علی نے خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا. کہا انگلیاں مت دیکھو، کہا پھر یہ دیکھو علی کے پیر ہے کہاں. یا رسول اللہ علی کے پیر تو ہوا میں ہیں. ہوا میری دوش جبرائیل پہ ہے. یہ علی. اور جب کوئی دیکھے، میں نے کہا علی سے سیکھو، علی قریب ہے. کتنا قریب؟ شربت آیا علی کے سامنے، طبیب نے کہا شربت، طبیب نے کہا دودھ پلاؤ علی.
شربت دو علی کو، شاید زخم اچھا ہو جائے. علی نے ایک گھونٹ لیا تو باقی میرے قاتل کو پلا دیا. جب قاتل پہ اتنا مہربان ہے، اور میں جملے معرفت میں کہوں گا، چاہے جیسے سن لیجیے گا، جو قاتل پہ اتنا مہربان ہے تو آپ پہ کتنا مہربان ہوگا؟ کبھی سوچا؟ تو آپ سے کس قدر محبت کرتا ہوگا؟ علی باغ میں مسافر کا گزر ہوا، پہچانتا نہیں کون ہے. باغبان سنو، کہو بھوکا ہوں، مسافر ہوں، کچھ مل جائے گا؟ جملے سنیے گا. حیدر کرار کتنا کریم ہے، تب میرے مہمان بن جاؤ. میرے مہمان بن جاؤ، زیادہ وقت نہیں دوں گا، میرے مہمان بن جاؤ. اب بھوکے کو تو روٹی چاہیے، بھوکے کو تو شکم سے نہیں چاہیے. علی نے دسترخوان کھول دیا اس کے لیے. سنیے گا جملے، کریم کتنا ہے علی. اب میرے مہمان بن جاؤ. دسترخوان کو اس کو لیا، مولا کائنات نے سوکھے ہوئے تھیلے سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی. نے کا زور دیا، اس کو توڑی، پانی سامنے رکھ دیا، کاسا یا پانی لگانے کے بعد میں اس میں ڈبو دی روٹ میں. تب بسم اللہ کرو کھاؤ. اب اسے یہ کھانے کی عادت نہیں تھی، وہ غریب نہیں تھا، بھوکا تھا. چولہے سوکھے گا. اب بسم اللہ کہنے لگے کہ آپ یہ کھاتے ہیں؟ کہا میری غذا یہی ہے. کہا یہ میرے حد سے نہیں اتر سکتی. کہا اچھا میں پتہ بتا دیتا ہوں، مدینے میں کریم ہے. کہا بھوک لگی، کہا اس کے پاس چلے جاؤ، اس کا دسترخوان ہر وقت کھلا رہتا ہے. اب سنیے سنیے گا، امام نے اس کا ایڈریس دیا. یہ مدینے میں داخل ہوا، کریم نے آتے ہوئے دیکھا، اس کا استقبال کیا، کہنے لگا میں بھوکا ہوں تو میرے مہمان بن جاؤ. وہی جملے جو امام نے کہے تھے، میرے مہمان بن جاؤ. اس کے لیے دسترخوان لگا دیا گیا، اس میں ایسے کھانے لگا دیے گئے، اس میں کبھی وہ کھانے دیکھے نہیں تھے. کہنے لگے مولا کہ بسم اللہ کرو. روایت کہتی ہے اس نے کھانا بھی شروع کیا، چھپانا کیا، اس نے کھانا بھی شروع کیا. ایک لقمہ کھاتا جاتا ہے، ایک تھیلے میں رکھتا جاتا ہے. امام دیکھ رہے تھے. امام نے کہا بھائی اگر تیرے عیال بھوکے ہیں تو مجھے بتا دے، کچھ تمہارے لیے دے بھی دوں گا. کہا نہیں میرے محسن، یہ اپنے لیے نہیں. کہا پھر کب باغ میں ایک مزدور ہے جو کئی دن کی سوکھی روٹی پر گزارا کر رہا ہے، بولیے گا اس نے مجھ پر احسان کیا، اپنا مہمان بنایا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس پر احسان کرو، اسے اچھا کھانا کھلاؤ. مولا کہتے اتنا تو بتا، یہ تو بتا کہ وہ دکھنے میں لگتا کیسے ہے، وہ دکھنے میں لگتا کہ جملے سنیے گا، وہ دکھنے میں کیسا نظر آتا ہے. اب چھوڑ دیں تو میری طرف رہیے. کہ یہ تو بتا وہ کون ہے، کیسا لگتا ہے. کہنے لگا کہ میں کیسے بتاؤں وہ کیسا لگتا ہے. اس کے سینے سے ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسے آپ کے سینے سے آ رہی ہے. سبحان اللہ. صاحب بھول گئے، میں نے خوشبو کا ذکر کیا تھا نا. کب وہی خوشبو جو اس کے سینے سے آ رہی ہے وہ آپ کے سینے سے آ رہی ہے. امام نے کہا جانتا بھی ہے وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ فاتح خیبر ہے، وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہے. تو کیا سمجھتا ہے یہ انہی کے طفیل میں سجتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ حسن اس میں سے کھاتا ہے؟ مولا حسن نے تھیلا نکالا، سوکھی ہوئی روٹی نکالی، گھٹنے کا زور دیا. تو سنو جو میرا بابا کھاتا ہے وہی میں کھاتا ہوں. صلی اللہ محمد والے محمد. یہ کریم کا بڑا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم کچھ الگ سے کھاتے ہیں؟ یہ دسترخوان ہمارے لیے نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے سجایا گیا. جو ہمارا بابا کہتا ہے ضرورت ہے کہ اس گھرانے کی معرفت حاصل کریں، توکل سیکھیں. جناب ابو ذر کی پوری روایت ہے. یہی تو کہا تھا جب حاکم شام نے جناب ابو ذر کو خریدنا چاہا اور 20,000 درہم بھیج دیے، اور جب گئے نا خریدنے والا جناب ابو ذر کے پاس، کہ یہ لے لیجیے، حاکم شام کا حکم ہے. جناب ابو ذر نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کہا آپ غریب سے تو ہیں،
خبردار مجھے غریب نہ کہنا صادق صاحب، خبردار مجھے غریب نہ کہنا. نہیں کپڑوں کو تو پیبند لگے ہوئے ہیں، کھانے کو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں. جناب ابو ذر نے جملہ کہا تھا، سنو میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، ایک کھا کر سو جاؤں گا، اگر صبح زندہ اٹھا تو ایک اٹھ کر کھا لوں گا. اسے کہتے ہیں اہل بیت کا سچا عاشق. نہیں آپ تو غریب سے، یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، آپ غریب تو ہیں. خبردار جانتا نہیں غریب ہوتا کون ہے؟ کون ہوتا ہے غریب؟ کہ جس کے دل میں ولایت امیر المومنین نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علی کی تعلیم تھی جو ابو ذر کو دی تھی. میں تمام کر دیا. جب ابو ذر آئے نا مولا علی کے پاس، یا علی دیکھیں تربیت کی منزل، یا علی غربت میں آ گیا ہے. ابو ذر کیا کہا؟ غریب ہو؟ یا علی ہاں غریب ہوں. کیوں نسلے گا؟ ابو ذر یہ بتاؤ، اگر تمہیں کوئی 7 اقلیم کی بادشاہت دے اور تم سے کہا جائے کہ علی کی محبت چھوڑ دو، 7 اقلیم کی حکومت لے لو، سودا کرو گے؟ ابو ذر کہتے ہیں یا علی 7 اقلیم کو ٹھوکر مار دوں گا، آپ کی ولایت اور محبت کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا جس کے پاس اتنی قیمتی چیز ہے کہ 7 اقلیم پر ٹھوکر مار دے، اس کے بدلے وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس امیر المؤمنین کی ولایت. آج تو محرم حسین منزل مقصد سے قریب ہو چکے، قریب نہیں بلکہ منزل مقصد پر پہنچ چکے ہیں. یہ سرزمین کربلا سب سے پہلے حسین نے آج کے دن آپ کو یاد کیا. سب سے پہلے جانتے ہیں کس عالم میں یاد کیا؟ توجہ میری طرف. یہ کربلا جہاں سے جو بھی نبی اولی گزرا سب مصیبتوں کا شکار ہوئے. حسین پہلے نہیں جو کربلا میں آئے، حسین سے پہلے آدم اس سرزمین سے گزرے. جب آدم کا گزر ہوا اس نائے راہ میں، راہ چلتے ہوئے پاؤں پتھر سے جا ٹکرایا، انگوٹھے سے خون کا فوارہ جاری ہوا. آدم رونے بیٹھ گئے، میرے اللہ، میرے پروردگار، میرا کوئی ترک اولا ہو گیا؟ یہ میرے پاؤں کے انگوٹھے سے خون کیوں جاری ہو گیا؟ کہا آدم اس مٹی کو ہمیں خاک شفا بنانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تمہارا خون بھی شامل کر لیں. میرے اللہ کیا مطلب؟ کہ دیکھو یہ قتل گاہ ہے حسین ابن علی کی. پروردگار حسین ابن علی جو فرزند رسول. ہاں آدم روایت کی فکر یہ ہے کہ ادھر جبرائیل نے پوری شہادت حسین پڑھنا شروع کی، جناب آدم نے گریہ کرنا شروع کیا. یعنی نبی یہاں سے گزرے تو روتے ہوئے گزرے. جناب آدم کے بعد جناب نوح نے کشتی نجات بنائی. کشتی نجات یہاں سے گزری، ایک مرتبہ ہلنے لگی. جناب نوح نے کہا پروردگار تو نے کہا تھا یہ کشتی نجات ہے، یہ نجات تک پہنچا دے گی، مگر میرے اللہ مجھے لگتا ہے ڈوب جائے گی. کہ نہیں نوح یہ ڈوبے گی نہیں، بلکہ یہ کربلا کا مقام آ گیا ہے، جتنا جلدی ہو یہاں سے چلے جاؤ. تو پروردگار یہ کیسا مقام ہے کہ یہاں پر فرزند رسول قتل کر دیا جائے گا، فرزند رسول قتل کیا جائے گا. میرے اللہ کیا جرم ہوگا کہ بغیر جرم و خطا کے مارا جائے گا، پیاسا شہید کیا جائے گا، مظلوم مارا جائے گا. ادھر جبرائیل نے مسائل پڑھے، نوح نے لوہا پڑھا، یہ کشتی یہاں سے گزر گئی. روایت کہتی ہے کہ اسی بیابان سے جناب ابراہیم کا گزر ہوا. گھوڑے سے بیٹھ کر گزر رہے تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، ابراہیم زمین پر گرے، پتھر میں سر جا کر لگا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا. کہ میرے اللہ کیا کوئی ترک اولا ہوا ہے؟ یہ کیسا خون جاری ہو گیا؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم اس زمین کو خاک شفا بنانا ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں کی مٹی میں تمہارا خون بھی شامل ہو جائے. پوری واقعے
کربلا ابراہیم کے سامنے بیان کیا گیا. ابراہیم دارو قطار روئے. ارباب اعضاء جملہ سنیے گا, بس یہ آخری جملہ ہوگا اس سلسلے کا. روایت کے فقرے یہ ہیں کہ اسماعیل آ گئے اپنے گوسفند کو لے کر, بھیڑ بکریوں کو لے کر, شط فرات کے کنارے پانی پلانے کے لیے لائے. مگر روایت اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ بکریوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا. مگر دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ بکریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل مضطرب تھا. بکریوں کا دل بھی مضطرب تھا, جناب اسماعیل بھی مضطرب تھے. یہ دیکھ کر یہ کیسا ماجرا ہے کہ آنکھوں سے, سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اور ایسے آنسو جاری ہے کہ آنسوؤں کی لڑیاں لگی ہوئی ہیں اور پانی کوئی جانور نہیں پیتا. یا پروردگار یہ کیسا ماجرا ہے, یہ میرے گوسفندوں کو کیا ہو گیا, یہ میرے خلے کو کیا ہو گیا, یہ رو کیوں رہا ہے, یہ پانی کیوں نہیں پیتا. آواز قلت اسماعیل, ارے یہ شط فرات ہے, یہ بکریاں پانی نہیں پیے گی کیا؟ اس لیے کہ حسین اسی شط فرات کے کنارے پیاسا قتل کیا جائے گا. یہ قتل گاہ حسین ابن علی ہے. اے اسماعیل یہاں سے بکریوں کو لے کر چلے جاؤ. ہاں ارباب اعضاء, آج 2 محرم کو حسین کربلا میں وارد ہوئے. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی گھوڑا حسین کا اسب باوفا سرزمین کربلا میں داخل ہوا, اب گھوڑے نے چلنے سے منع کر دیا کہ حسین کا ذوالجناح حسین کو اس کی منزل بتا رہا تھا. روایت کہتی ہے حسین نے دوسری سواری بدلی, مگر اس نے بھی چلنے سے انکار کیا. جب یک کے بعد دیگرے حسین نے 7 سواریاں بدلی, کوئی سواری آگے نہ بڑھی. حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے, ایک مٹھی خاک کو اٹھایا, اس کو سونگا اور سون کر جملہ کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہی ہماری قتل گاہ بنے گی. غلام سے کہا یہاں قریب میں ایک بستی ہے, اس کے افراد کو بلا کرنا. ارباب اعضاء, غلام گیا بنو اسد کی بستی میں, کچھ بوڑھوں کو لے آیا. حسین نے قریب بلا کر کہا یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک ضعیف نے کہا اسے خازجہ کہتے ہیں, اور کوئی نام کا نئے نوا بھی کہتے ہیں, کوئی اور نام کیسے شط فرات کہتے ہیں, تب کوئی اور نام کہتے کہ ایک ضعیف اٹھا اور جملہ کہا کہ مولا اسے یقال لہا کربلا, اسے کرب اور بلا بھی کہا جاتا ہے. امام حسین کہتے ہاں میری منزل آ گئی ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس زمین کو بیچ دو. روایت کہتی ہے کہ 60,000 درہم میں حسین نے اسے خریدا. اب ارباب اعضاء گریہ کیجیے گا, آج حسین نے آپ کو بڑا یاد کیا ہے. حسین نے یہ زمین خریدنے کے بعد ان سے کہا کہ سنو یہ زمین میں تمہیں ہدیہ کر دیتا ہوں, میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں, مگر میری کچھ شرطیں ہیں. میری ایک شرط یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی چاہنے والا آئے اسے میرا نشان قبر پر پہنچا دینا. جب بھی کوئی میرا چاہنے والا آئے اسے 3 دن تک اپنے مہمان ٹھہرانا. سنو, ہم یہاں قتل کر دیے جائیں گے, ہاں ہونا محت و احالنا, یہاں ہماری سواریاں اتریں گی. سنو, یہاں ہمارے بچے قتل کیے جائیں گے, یہاں ہماری بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی جائیں گی, یہاں ہمارا مقتل بنے گا. سنو, ہم قتل کر دیے جائیں گے, ہمارے جسموں کو کفن نہیں ملے گا. میری تم لوگوں سے خواہش یہ ہے کہ اگر فوج جفاکار تمہیں مہلت دے تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. مولا حسین کو کتنا ارمان تھا دفن ہونے کا, ہمیں دفن کرنے کے لیے آ جانا. سنو, اگر تم ہمیں دفن نہ کر سکو, اگر تم ہمیں دفن نہ کر سکو تو ہمارے لاشوں کی حفاظت کرنا, جب تک ہمارا کوئی وارث نہ آ جائے ہمیں دفن کرنے کے لیے. اب یہ جانے لگے, کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیج دینا. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بنو اسد کے مرد چلے گئے, بنو اسد کی عورت آئی. مولا حسین نے جملہ کہا سنو, تم سب سیدہ سیدہ زینب ہو, سنو میں زہرا کا بیٹا ہوں, میں خدیجہ کبریٰ کا نواسہ ہوں, ہم قتل کر دیے جائیں گے. یہ ہماری قتل گاہ ہے, جہاں میرا لیک پر مارا جائے گا, جہاں اپنے سر کا گیا چھن جائے گا, جہاں میری بہنوں کے سر سے گیا چھن جائیں گی. سنو, ہمارے جسموں کو کفن نہیں ملے گا, ہماری لاش کے پامال ٹکڑے اسی بیابان میں رہ جائیں گے. اے بیویو, اگر تمہارے شوہر ہمیں دفن نہ کرنے آئے تو تم پانی کے بہانے آنا, اپنے شوہروں کو غیرت دلانا. آج رکھم اللہ, آواز کریا بلند ہو گئی. اب بیوی میں سے کہا چلے جاؤ, چاہتے ہوئے اپنے بچوں کو بھیج دینا. روایت کہتی ہے کہ اب بنو اسد کے
ننے ننے بچے آ گئے. حسین نے کہا اے بنو اسد کے بچوں, ارے ہم بھی تمہارے جیسے بچوں کے باپ ہیں, ہمارا بھی انصار ہے. اے بچوں سنو, جب ہمارے جسم میں کفن یہاں پڑے ہو, ہماری لاش کے پامال ٹکڑے یہاں دکھائے دے, سنو اگر تمہارے والدین ہمیں دفن نہ کرنے دیں, تمہارے والدین دفن کرنے نہ آئے, تو تم کھیلنے کے بہانے آنا, مٹی اٹھانا, ہمارے چشموں پہ پھینک دینا. مولا کتنا ارمان تھا آپ کو دفن ہونے کا. مثلا فکر مجلس رحمت تمام. حسین نے کہا پاس خیمے بپا کرو, سواریاں بٹھائی گئی, خیمے بپا کر دیے گئے. ایک محمل سے علی کی بیٹی وارد ہوئی, گود میں سکینہ کو لیے ہوئی تھی. روایت کہتی ہے جیسے خیمے میں جا کر بیٹھی, ارے سرد رنگ کی آندھی چلی, زمین خاک سے غبار اٹھا کربلا کی زمین سے, جو سکینہ کے سر میں آ گیا. جناب زہرا نے, جناب زینب گھبرا گئی, ارے یہ کیسی زرد مٹی ہے جو سکینہ کے سر میں آ کر بیٹھ گئی. جیسے سونا اس سے حسین کے لوگوں کی خوشبو آ رہی تھی. علی کی بیٹی طرف گئی, کہا حسین ارے نانا نے جو بتایا تھا وہ وقت آ گیا ہے. فضا کہنے لگی ہے علی کی بیٹی, اے شہزادی یہ کریا کس لیے ہے, کہ میرے بھائی کو بلا دو, میرے بھائی کو بلاؤ. حسین آگے کا بہن زینب یہ کریا کس لیے ہے, کہ بھائی ابھی زرد رنگ کی آندھی چلی تھی, سکینہ کے سر میں گھبرا کر بیٹھ گئی, اس گھر سے آپ کو خون کی خوشبو آ رہی ہے. اے نہ جائے یہاں سے آگے چلو. نہیں بہن زینب, اب صبح قیامت تک یہی رہنا ہے, کیا ہماری قتل گاہ ہے. اے زینب 70 قدم کے فاصلے سے شمر کا خنجر چل رہا ہوگا, علی کی بیٹیاں دیکھ رہی ہوں گی اور پکار رہی ہوں گی, او شیر